آج جو میں نے موضوع رکھا ہے وہ ہے مسجد کی اہمیت. مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کی تعمیر کی اہمیت کیا ہے. اللہ کا جو گھر ہے، جس علاقے میں، جس گلی میں، جس محلے میں مسجد ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اور جن کو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اذان ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا خاص کرم اترتا ہے. اس کا کہنے ذرا سبحان اللہ. جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کیونکہ ہفتے کی رات اتنی بات ہے سب لوگ جاگتے رہے ہوں گے اور دین غلبہ کرے گی. شیطان تو بھی پتہ ہوگا ہے. افغانستان میں شاید آج عید ہو گئی ہے، بات یہ کہ شاید کھلا نہیں ہوگا کیونکہ رات ابھی کم ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ کھل گیا ہوگا تو سرحد کے باہر ہی ہے. اللہ کا نظام ہے، جہاں رمضان ہے وہاں شیطان نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں کہتے. سبحان اللہ. ہفتے جو ہماری ابھی ختم نہیں ہوئی، پورا مہینہ گزر گیا، ہفتے کوئی گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ فراڈ، ٹول عداوت، سارا کچھ چل رہا ہے. یہ کیوں چل رہا ہے؟ فرمایا شیطان سے بھی ایک بڑا دشمن ہے. تو ہر بندے کا اپنا نفس ہے. کون سا؟ کیا ہے اس کا نام؟ کیا ہے بڑے دشمن کا؟ بولے ہیں یہ وہ نفس بڑا دشمن ہے جس نے شیطان کو بھی ابلیس بنا دیا. شیطان تھا یہ ابلیس لانتی کرا تھا اس کی وجہ سے ہوا. شیطان جبر کی جاتے ہیں ہمارے اسلام میں، مگر انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے شیطان سے. وہ فروٹ کے کاموں پہ لگایا ہوتا ہے. میں نے کہا یار روزے ہیں، شیطان بندے پھر بھی بنا جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی ملاوٹ کر رہا ہے، پھر چوری کر رہا ہے، پھر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو کیسے کر رہا ہے؟ اس کا نفس اس سے کروا رہا ہے. اکثر لوگ نفس کے تابعدار ہوتے ہیں. اس لیے دوستوں زندگی میں پتہ نہیں ہے ماہ رمضان تو آئے گا مگر ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں. شاید آج کا آخری دن بنے، اللہ کرے کل کا بھی ہو جائے، منگل کی عید بنے، 30 روزے اللہ کرے پورے ہوئے. پہلے 10 روزے آمین. انشاءاللہ نہ کہا کریں. آج تک انشاءاللہ کا مطلب بھی لوگوں نے اور بنا لیا معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں بلا؟ جس کو جانچ بنانی ہے. جو کام نہ کرنا کہتے ہیں کوشش کریں گے. صاحب نہیں کہتے بھائی سوری نہیں پھر فکر ہے کوشش کریں گے تو کوشش پہ لگا لیتے ہیں، کرنا نہیں. جس سے ڈالنا ہو کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ اللہ پہ چھوڑ کے خود جانچ بنا. یہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان اپنے آپ کو روک کرے اپنے آپ. اس لیے ہر بات وہ ہے ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ ہر سچی اور کھری بات ہو جو دل میں ہوتی ہے وہی دبا کے لاتا ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ کن کی علامت ہے؟ ایمان والوں کی علامت. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اس میں آپ بیٹھے ہیں یہ کہ اللہ کا گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی منزل بنا دی، کتنی؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی منزل بنا دی، اللہ پاک اسے بھی جنت میں بہت بڑا محل عطا فرمائے. چڑیا کے گھونسلے کی بات. اب اس سے پتہ یہ چلا ایک مسلے کی بھی مسجد بنی ہوئی ہو اس کو بھی اہمیت اتنی دینا ہوگی جس طرح بڑی مسجد ہو گئی ہے. نسبت تو اللہ کے گھر کے گھر ہو گئی نا، اللہ کے گھر کے ساتھ کیا. اب اللہ پاک نے جہاں پہ اپنے گھر کے تعمیر کرنے کی بات کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اللہ پاک نے اس وقت کو یاد کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم کو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اللہ پاک کی قربان ہے. حالانکہ اللہ رہنے سے بات ہے، اللہ کو گھر کی ضرورت ہے نہیں ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے انہیں پتہ ہی چلے کہ میرا بھی تو گھر ہے. اللہ کو ادھر رخ جو کروانا ہے، منہ جو ادھر کروانا ہے، عبادت بنا کے دینا ہے. تو فرمایا میرا گھر تھا، اس کی کیا کر رہے تھے؟ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے کہ تعمیر کر رہے تھے. باقی کوئی بات نہیں تھی. ضروری بات اللہ پاک نے یہ کہہ کے، یہ فرما کے ہمیں سمجھا دیا کہ ہاں کون تھے جنہوں نے میرے گھر کو سب سے پہلے تعمیر کیا. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب یہ ایسے مبارکہ ہمارے لیے بہت سبق رکھتی ہے. اس میں چند باتیں جو یہ ہے، پہلا یہ ہے
کہ جو مسجد بننے کا وقت ہوتا ہے فرمایا وہ بہت ہی یادگار لمحہ ہوتا ہے. مسجد بننے کا جو وقت ہوتا ہے جو بھی زندگی میں آ جائے تو فرمایا بڑا یادگار لمحہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ وقت یاد کروایا ادھر میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو بھی یاد کروا دیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ تعمیر قبلہ یا تعمیر مسجد جب ہوگی تو وقت یاد رکھا جائے گا. اللہ پاک نے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور آقا علیہ السلام ہزاروں سال بعد اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے پیدا ہوئے. پھر آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے ہیں، پھر قرآن اترا. جب قرآن اترا تو اللہ پاک نے وہ بنیادوں والی بات جو ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی اپنے محبوب کو یاد کرنا. پتہ چلا مسجد کی تعمیر کا وقت یاد کرنا، یاد رکھنا یہ بڑا ہی اعلیٰ بات ہے. آگے فرمایا اگر وہ وقت عام ہوتا یا یاد رکھنے کے لائق نہ ہوتا تو پھر اللہ پاک یہ نہ فرماتا کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. پتہ چلا کہ یاد رکھنے کے لائق تھا، بڑی عظمت والا وقت تھا. وہ یادگار لمحات تھے، بڑے قیمتی لمحات تھے کہ مسجد اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تھا اور اللہ پاک نے ہزاروں سال پہلے کے وقت کو آقا علیہ السلام کی یاد پر قرآن کا حصہ بنا. آج 1500 سال تو قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، یہ 1443 سال ہجری کے آ رہے ہوتے ہیں. پھر اتنے سال گزرنے کے بعد قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے. آج ہم بھی ان بنیادوں کی بات پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ پاک کی منشا یہ ہے، منشا یہ تھی، منشا یہ ہے محبوب کو بتانے کے رب تک پہنچانے کی کہ وہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کا اٹھنا، اس کا تعمیر ہونا یہ ایسا لمحہ تھا، ایسا وقت تھا. اللہ چاہتا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو یاد رکھنا. جو لوگ بھی آتے رہیں وہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے اور یاد رکھے اس لمحے کو، اس وقت کون سے وقت کو جب میرے گھر کی بنیادیں اٹھ رہی تھی. اس سے پھر ہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے علاقے کی مسجد ہو، آپ کے محلے کی مسجد ہو، جہاں کہیں پہ اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے وہ بڑے یادگار لمحات ہوتے ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اب یہاں بے شمار چیزیں آ رہی ہیں، میں ان کو نہیں دیتا ہوں وقت کی اجازت کے ساتھ. حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جب عقل انسان کی مکمل ہو جاتی ہے نا، یا اب بڑی پیاری میں یہاں ضروری باتیں دے رہا ہوں، تو لوگ فضول بولتے ہیں، بات ایک کرنی ہوتی ہے 4 باتیں کر جاتے ہیں، دائیں بائیں کی جوڑ کے بیٹھ کے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے میرے کہنا کیا ہے اور یہ کب بات پوری کرے گا. یہ جس بات کو کہنے کے لیے مجھے جاتے ہوئے روکا ہے یا بلایا ہے یا گھر بلایا ہے یا گل کرنی ہے وہ شروع ہو چکی ہے بات، مگر وہ بات جو ضروری ہے وہ آ ہی نہیں رہی. کبھی ادھر کی، کبھی دائیں کی، کبھی ہے. اب یہاں اللہ پاک نے یہ بھی سبق دیا. دیکھا اللہ پاک نے جب بنیادوں کی بات کی تو کہا کون سے پتھر لگ رہے تھے، کون سا گارا استعمال ہو رہا تھا، کتنے مزدور لگے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں، 2 شخصیت کا ذکر کر دیا تو ساتھ کا یاد رکھ لو جب میرے گھر کی بنیادیں بنی تھی. پتہ یہ چلا کہ لوگ سمجھ جائیں گے بنیادیں جنہوں نے اٹھائی ہیں انہوں نے تعمیر کی. اب یہاں عقل کی بات آ گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے مکمل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا کلام مختصر کر دیتا ہے. آپ سمجھ میری بات؟ کیا کرتا ہے کلام کو جو مطلب کا مقصد کا پوری بات ہوتی ہے پورا کر دیتا ہے. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے عقد و جہاں نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو. مختصر بھی ہو اور جامع. یہ لوگ کہتے ہیں یار آپ تو بولتے پڑے ہو گیا، ایک بات ہوتی ہے 17 باتیں سنا کے ساتھ لگا دیتے ہیں، مطلب تانگ آ جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کو بیٹھتے نہیں ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں. بولتی بات ہے یہ اس سے سبق نکل رہا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے جامع کلام مقصد کی بات ایک جملہ بول کے سب کو سمجھا دیا کہ کعبۃ اللہ کیسے تعمیر ہوگا، کنہوں نے تعمیر کیا، کون تعمیر کرنے والے تھے، کنہوں نے بنیادیں اٹھائیں، وہ ساری بات اسی میں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام اس میں پتہ چلا کہ جب اللہ کے گھر کی اطلاع ہوگی ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے گا جنہوں نے پہلی اینٹ لگائی تھی، جنہوں نے پہلی تعمیر میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے اس کو مکمل کیا تھا، جنہوں نے ان کو تعمیر کیا تھا، جنہوں نے خوبصورت کیا تھا، جنہوں نے چمکایا تھا، ان کو بھی یاد رکھا جائے گا اور اس لمحے کو بھی یاد رکھا جائے گا جب تعمیر و مرمت ہو رہی ہے. آگے
آگے فرمایا اللہ پاک نے اس وقت کو بھی یاد کر لو، یہ کہہ کے ساتھ کہہ رہے تھے بھائی تعالیٰ تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما لینا. یعنی تغیر کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہماری تغیر کو قبول بھی کر دے. یہ نبی پیغمبر کی سنت ہو گئی تھی. بس سے تغیر کر رہے ہو، نیت کیا ہو، یہ جو نیتیں لگ رہی ہیں، گارا لگ رہا ہے، محنت کر رہا ہو، پسینہ آ رہا ہے، خرچ کر رہا ہو، اللہ پاک کو قبول بھی کر دے. یہ وہ چاہ رہے تھے. اب یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد بناتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کی طرف خاص دھیان رکھنا چاہیے. اس کو بلانے دیتے، یہ نہ سوچے میں مسجد ہی بنا رہے ہیں دعا مانگنا نہیں کرو. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوگی دعا مانگنا. اور پھر اس کے بعد قبولیت کی دعا کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے چند دعائیں بھی مانگی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی، اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو پکا مسلمان بنا دیں. معلوم ہوا کہ دعا میں اپنے آپ کو پہلے شامل کرنا، دعا میں کوئی بھی دعا مانگے اپنے آپ کو پہلے شامل کرنا چاہیے. اور مسجد بنانے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سب آنے والے نیک بن جائیں اور بنانے والے خود اپنے لیے دعائیں نہیں مانگتے. پھر بنا دیتی کامیاں ڈاٹا کر دیتا ہے. بھائی وہ بنا لیا ہے، اس کو قبول کروانے کے لیے جھولی بھی پہنانا ہوگی، ممتا بھی بننا ہوگا. تو یا اللہ تیرے میری توفیق 1000 اینٹیں لگوانے کی تھی، یا اللہ یہ قبول کر لے. ایک بوری سیمنٹ کی میری توفیق تھی، میں نے وہ دی ہے، وہی جگہ قبول کر لینا. ایک ریڈی ٹرانی پٹی کی دینے کی توفیق تھی، یا اللہ وہی قبول کر لے. آپ میری بات سمجھ لیں. یہ دعا اپنے آپ کے لیے مانگنا، یہ نہیں ہے کوئی بندہ تغیر مسجد کروا دے اور وہ چودھری بن کے، بڑا بن کے، واٹس ایپ بن کے، کرسی ڈال کے گھومنے والے بیٹھا ہو تو مسجد پڑھا دیا ہو بھائی فلانا بھی دیو تو نمازہ بھی پڑھو. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ خرچ کر دیا ہے، تغیر کر دی ہے، اب اپنے آپ کے لیے کیا کرو، جو نہیں کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ کی دعا کو ایک فرماتے ہیں. پکا سچا مسلمان ہونے کی دعا مانگی. جب کیا کہہ دو جہاں کی سنت یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیا جائے. لوگ نیک بنے تو کیا ہمارے لیے نیک بننا ضروری نہیں؟ لوگ نیک بنتے ہیں کہ ہم نیک نہ بنیں، یہ کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر مسلح بننا بہت اچھی بات ہے، مگر سارے بھی تو بننا چاہیے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حلاوت بات. من اپنا پرانا پاپی تھا، من اپنا پرانا پاپی تھا اور سو نمازی بننا تھا. یہ لوگ ہیں جو مسجد تغیر کرواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں آتے، مسجد میں خود نہیں آتے. کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر شیر کی مصداق ہوتا ہے. میدان بدر میں آقا دو جہان ہے اپنے مٹھی بھر صحابہ کرام کو دے کر فرمایا تھا باری تعالیٰ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا. سوال یہ ہے، اس کا مطلب یہ تھا اگر میدان بدر میں 313 سال شہید ہو جاتے تو کیا اس دھرتی پر قیامت تک اللہ پاک کا نام نہ لیا جاتا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب ائمہ نے یہ دیا کہ جب آقا دو جہاں یہ دعا فرما رہے تھے تو حضور نے اپنے آپ کو بھی اس دعا میں شامل فرما دیا. آقا علیہ السلام نے وہ 313 ختم کرنے کی جب بات کی، شہید ہونے کی بات کی، اپنے آپ کو بھی اس دعا میں شامل فرما لیا تھا. بس اب اس کلام کا مطلب یہ ہو گیا تھا اگر بشمول میرے، کیا دعا کی؟ حضور یہ دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بشمول میرے تمام صحابہ شہید ہو گئے تو قیامت تک اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ تو حق بات ہوگی. امام الانبیاء، سید الانبیاء، بیوی کبریاء، بابو کے خدا اگر حضور شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ اللہ کا نام لینے والا پھر کیا مطلب کہ قید ہو جاتی ہے تباہ برباد. تو یہاں یہ بات خبر کی نہیں کہ کبھی بھی دعا مانگے، کبھی بھی دعا مانگے، خیر کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، اس دعا میں پہلے اپنے آپ کو ضرور شامل کریں. یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے مانگتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، دوست احباب کے لیے، والدین کے، سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھولے ہوتے ہیں، اپنا یاد نہیں. حالانکہ سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر. سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے مخلوق کو ہمیں امتی بنا رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمانوں میں رکھا ہوا. یہ دعائیں اپنے لیے ہیں بھائی. اس کے بعد یا اللہ مر جاؤں قبر میں بھی آسانیاں دینا، حضور کا دیدار دینا، اور قیامت والے دن اپنا دیدار عطا.
یہ دعائیں اپنے لیے ہیں بھائی، اپنی فکر بھی کرنا ہوگی، یہ نہ سب کے لیے مانگتے 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 اپنی باری آ کے کچھ بھی نہ ہوگا، یہ بڑا نقصان ہے۔ فرمایا دعا میں اپنی اولاد کو شامل کرنا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا مانگ کر ختم نہیں کی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان جماعت بنا دیجیے میرے مولا، یہ دعا بھی انہوں نے مانگی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خاص دعائیں تعمیر کعبہ کے وقت مانگی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک کا گھر تعمیر ہو رہا ہو تو اس کی تعمیر میں حصہ ملا کر دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو بھی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں کیا تھیں؟ اب آگے بات آتی ہے کہ ایک بات یہ بھی ملی کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا سنت انبیاء، کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد تعمیر کرائی، جس کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، الحمدللہ میں واقعہ مسجد قباء اس کا نام، اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اب مسجد کی تعمیر کیسی ہونی چاہیے؟ اب میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں، دوسری باتیں کر رہا ہوں عام مسجد کے بارے میں کہ مسجد کی تعمیر عام گھروں کی بنسبت اچھی ہونی چاہیے۔ عام گھروں کی بنسبت الحمدللہ وہ ہماری مسجد ایسی ہے، کوئی شک تو نہیں، کوئی گاڑی شہر والے اس طرح خوبصورت نہیں ہوتا، نہیں چمکتا ہوتا۔ اگر لوگوں کے گھر کچے ہوں تو مسجد کو پکا ہونا چاہیے، اگر لوگوں کے گھر پکے ہوں تو مسجد پکی بنا کر اس میں ماربل وغیرہ لگائیں، اچھا بنائیں، اس کو چپس وغیرہ لگوانے چاہیے، عالی شان باہر بنانا چاہیے کیونکہ گھر اللہ کا ہے، اور پھر اسے ان سے بھی بہتر بنائیں کہ اگر لوگوں نے محلات بنا رکھے ہوں کیونکہ گھر اللہ کا ہے، اور اسے دیکھ کر ایسی مسجد ہو کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتے اس کو اللہ کا مسجد میں داخل ہو، اس کا دل باغ ہو کے اس کو پورا اس کو اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں واقعی میں رب کائنات کی طرف ہے، ایسی خوبصورت ہوئی چاہیے۔ کیونکہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ مساجد گھر ہیں جنہیں اونچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ مساجد کیا ہیں؟ ایسے گھر ہیں جن کو اونچا کرنے کا اللہ پاک نے حکم دے رکھا ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ محلے میں جتنے بھی گھر ہیں اونچی شان والا گھر کون سا ہوگا؟ اونچی عظمت کس کی ہوگی؟ بڑی عظمت اللہ کی ہوگی۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے قرآن خانے والوں کا نمائیں کے دربار شریف ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے بہت سی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دیکھتے تھے اور نئے کمرے گزرتے نا تو مسجد کی دیوار کو چوم کے گزرتے۔ تو میں نے اپنی دادی اماں سے پوچھا تھا یہ دیوار کو چوم رہے ہیں، میرے گزرتا ہے جو اللہ کا سمجھ نہیں کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ کا ہمیں سمجھ نہیں، مجھے آج تک وہ لفظ یاد آج تک ہم دیکھتے ہیں لوگ ووٹ مڑتے ہیں نا نوکر اس انداز سے بنی دیر کرتا ہے اس کو جی پڑ جائے گھر اللہ کا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی شاہ صاحب کا مسجد مسجد کا ادب کرنا احترام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کا عشق نصیب ہوتا ہے، اس کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اس کے گھر سے پیار کرتے ہیں، اسے گھر کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں یہ مسجد بالکل سادہ ہونی چاہیے، چونا کروا لیں۔ ان سے کہا جائے جب تمہارا گھر بن رہا تھا تو پھر چونے کا خیال کدھر تھا؟ ہمارے پاس کروڑوں روپے تھے، جب تمہارا گھر بنا اس وقت کلی چونے کی بات نہ ہوئی، اس وقت پتہ کیا کیا بات کیا کیا پتھر انجینئر اور مشورے اور پتہ کیا کیا ہوا، کیا کیا پلاننگ ہوئی، کیا کیا نقشے بنے۔ جب مسجد اللہ کا گھر بنے اس وقت بس سادہ ہی کر عبادت ہی کرنی ہے، نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے آپ کے گھر سے آنا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، شاندار ہونا چاہیے، چمکتا دمکتا ہونا چاہیے، جس میں آپ ہی سکون ملے اور سکون دل کو میسر آنا شروع ہو جائے اور داخل ہوتے رب یاد آ جائے، ایسا کام ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا پہلے زمانے میں عورتیں رات کے وقت جب مسجد خالی ہو جایا کرتی تھی تو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اور وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا کام بھی ذمہ لیا کرتی تھی۔ مسجد کو صاف کرنا انتہائی سعادت کی بات ہے،
کبھی بھی نہیں سالن پہ لے گئے کبھی بھی نہیں گرتی وہ سبحان اللہ ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ کام نے کبھی کسی کو نہیں روکا آپ آئے جھاڑو اٹھا کے مارنے کو کہے گا نہیں زیادہ ریڈ نہیں مارنا میں ہی مارنا ہے ایسا کبھی نہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ مطلب والوں کو نصیب ہوتی ہے کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی اس کے لیے کوشش کیا کریں یاد رکھنا ایک عورت کے بارے میں بتایا نا پہلے دنوں میں درس کے اندر ایک عورت کی جھاڑو دیتی تھی مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کی حضور تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام نے کفن دفن کا انتظام کیا ہوتا تھا جب کچھ دن گزرے تو آقا علیہ السلام باہر کر رکھے آتا انہوں نے پوچھا وہ خاتون آتی تھی تو صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہی کیونکہ یا رسول اللہ آپس ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے مجھے کیا نہیں تم جلائے کیا گئے مجھے کیا نہیں بتایا تو یا رسول اللہ بس وہ سادہ عورت تھی آپ اسکول سے سفر میں کہیں دور گئے ہوئے تھے آپ کا ویٹ ہم نے انتظار نہیں کیا تو میں چلو اس کی قبر پہ چلتے چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آقا سے دعا ہوگا ٹھیک ہو مسجد کی صفائی کریں آج مسجد کی خادم کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ لوگ مسجد کی امام کو نہیں دے رہے خادم کو بہت پیچھے آگے میں بات کروں تو آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہے فرمایا دل کا غرور اور گھمنڈ اس کا ختم ہوتا ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے کوئی بندہ جاتا ہے نا دل میں تکبر ہے بڑی کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی غرور ہے تکبر ہے گھمنڈ ہے فرمایا وہ شخص صاف کرنا چاہتا ہے دل کو وہ کیا کرے مسجد کی صفائی کیا کرے جو مسجد کی صفائی کرے گا اس کے دل کا غرور گھمنڈ ختم ہو جائے گا اور پھر فرمایا جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے محبت کے ساتھ اس کی عذاب قبر کا جو ہے عذاب قبر کا ہوگا اس سے رہائی ہوگا عذاب قبر سے رہائی کا موجود ایک بہت بڑے بزرگ کو مثال کے بعد خواب میں دیکھا گیا اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا بنا انہوں نے جواب میں کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا کہا کہ کس سبب پر تو اس نے کہا مجھے کہا گیا تیری بخشش کا سبب یہ ہے کہ تو میرے گھر کی صفائی کیا کرتا تھا قربان جائے کہ تو میرے گھر کی صفائی اللہ کو دیکھو یا پسند آئے گا کسی کو آپ کیا دیں کسی پڑوسی کے دروازے کی صفائی خود ہی کر دیا پہلے بغیر اس کے اوپر کنڈی لگی اس کی جب دروازہ بند ہو آپ وہ صفائی کر دیں اور جو صفائی کرنے والے ان کی عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں ساری گلیوں میں کوڑا پڑا ہو مجھے پتا ہے کوئی آپ کی تعریف کرنے لگ جائے گا یار کتنا اچھا ہے اپنی بھی کرتا ہے میری بھی ساتھ کر لیتا ہے یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے اور رب کائنات اس سے کہیں کوئی صفائی کرتا ہو تو اللہ پاک کی عادت نہیں دے گا اللہ خوش نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہو جائے گا تو فرمایا اللہ پاک نے اس لیے بخش دیا کہ تو میرے گھر کی صفائی کرتا تھا اللہ کے گھر کی صفائی یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر عذاب قبر سے رہائی ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ بات عقل میں نہیں آتی کسی گھر کی صفائی کی جائے اور راضی نہ ہو عام مطلب جس سے پاک میں آتا ہے کہ وہ واقعات آگے آ گیا اس بوڑھی عورت کا جو میں نے بھی بتایا کہ آقا اسلام جلال میں آ گئے آپ تشریف لے گئے صفائی کرنے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صفائی کرنے والی عورت کو تم نے عام سمجھ لیا تم نے عام سمجھا اس کو صفائی کرنے والی کو اور فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو چنانچہ حضور اس کی قبر پر گئے جا کر خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگی اس عورت کے لیے جو غریب تھی جو پتھر کی صرف صفائی کرنے آتی تھی آقا الاسلام امام الانبیاء ہے ذرا غور کریں حبیب کبریا ہے جن کے پاس قیامت والے دن لوائے حمد جن کے ہاتھ میں ہوگا اولین و آخرین جن کے حمد کر رہے ہوں گے جن کو مقام محمود کا مقام ملنے والا ہے قیامت والے دن ان کی شان کتنی بڑی اور جا کہاں رہے غریب عورت کی قبر سے جا رہے جو بڑا تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ جا اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی صفائی کریں آج حال یہ ہے کون سا وہ جوان ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ فارغ وقت میں اللہ کے گھر کی صفائی کیا کروں گا اللہ کی نعمتیں کھا کر بندوں کے دانت ٹوٹ گھس جاتے ہیں لیکن کسی کو اس کے گھر کی صفائی کا خیال نہیں کسی کو بھی دل میں خیال نہیں یہ میں آپ سب کی باتیں کر رہا ہوں میرا مقصد کا یہ نہیں خیال بڑے بڑے کام ہم ذمہ لے فکر مند ہوتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ پورے کر پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے حالانکہ یہ وہ کام ہے صفائی والا اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگنے کوئی اتنا بڑا دور بھی نہیں لگنا کوئی اتنا بڑا وقت بھی نہیں لگنا اور ثواب اجر آپ کے سامنے ایک عام والوں کے مدینے کی صفائی کرنے آتی ہے بس حضور کو پتہ چلا تو جلال میں آ گئے قبر پہ تشریف
اگر امام الانبیاء جہاں چلے جائیں اس قبر والی کے عالم مقام کا عالم پھر کیا ہوگا؟ وہ قبر تو آج بھی روشن ہوگی، چمک رہی ہوگی، خوشبوئیں آ رہی ہوگی، جنت کا محل بن چکا ہے جہاں محبوب خدا خود جن کی قدر رکھے ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں نے فرمایا جس شخص کے چہرے پر مسجد کا گرد و غبار ہو جائے، جس شخص کے چہرے پر مٹی مسجد کی گرد و غبار پڑ جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں جلائی ہوئی، یعنی جو مسجد کی صفائی یوں کرے خود میلا کچیلا ہو جائے تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو۔ اور ایک مقام پہ آقا دو جہاں نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد کی صفائی کرتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کتنی بڑی بات کر دی آقا علیہ السلام، مار جھاڑو رہا ہو گواہی کیا دینی ہے کہ بندہ ہو گیا، یہ بندہ ایمان کرتا ہے۔ جب مسجد نبی شریف تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ کرام اپنے سروں پر پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، ایک صحابی دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، باقی لوگ ایک ایک لا رہے تھے۔ دوستوں نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے کہ یہ بڑے نمبر بنا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم درود کا نام آئے تو درود پڑھ لیں، کچھ گلا میں یاد رکھ لو، مہینہ تک ہو گیا، پتہ نہیں اگلے ماہ رمضان میں ہمارا اکٹھے ہونا نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ باتیں تو یاد کر لو یار کہ جب حضور کا ذکر ہے تو ضرور پڑھ لیا، اتنے ہوش میں کرنا۔ فرمایا کہ وہ دوستوں نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے کہ بڑے نمبر بنا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ وقت اللہ سے محبت کے اظہار کا وقت ہے، اگر یہ دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے تو لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ محبت کرنے کا اظہار کرنے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے سر انور پر پتھر رکھا تو صحابہ دوڑ پڑے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نہ اٹھائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کس لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو تو مجھے بھی اللہ سے محبت کا اظہار کر لینے دو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کے تعمیر کروا رہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا، اور اللہ اس بندے سے وعدہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بنائے گا میں اس کے جنت میں گھر بنا دوں گا۔ علماء کہتے ہیں ہر بندہ تو پورا گھر مکمل بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن وہ جنت سے جتنی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کسی نے 1000 روپے لگوا لی، کسی نے 5000 لگوا لی، کسی نے 40 بوری سیمنٹ چاہیے تھا 1000 بوری، تو ہر بندہ ایک پوری مسجد کو نہیں بنا سکتا۔ تو فرمایا ایک مشہور واقعہ ہے، کسی علاقے کے بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں مسجد بنائی جائے، اس میں کسی کی خدمت یا تعاون کو شامل نہ کیا جائے، جو مسجد تعمیر ہوگی بادشاہ نے کہا کہ سارا خرچ میں دوں گا، اس میں کوئی اور حصہ نہیں ڈالے گا۔ تو ایک رات بادشاہ سویا ہوا، اس نے خواب میں دیکھا مسجد تو مکمل ہو گئی، تعمیر ہو گئی، خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور عالی شان محل اس کے سامنے ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ہے جو کہ اس نے اللہ کا گھر بنایا، اس کے ساتھ ہی اسی جیسا ایک اور محل شام بھی ہے، بڑا عالی شان محل ہے۔ میں نے یہ دکھایا نا کہ بادشاہ صاحب یہ آپ کا ہے کہ تیرا ہے، کہ تو نے یہ اللہ کا گھر بنایا تھا، اللہ نے تجھے محل عطا فرما دیا۔ ساتھ اسی طرح کے عالی شان اور محل بھی دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی مسجد کے ساتھ رہنے والی ایک خاتون ہے، اس خاتون کا ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، بیدار ہوا، مسجد میں آیا، اس خاتون کو بلایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، بالکل میرے محل کی طرح مجھے بھی میرا محل بھی دکھایا گیا اور تیرا محل بھی مجھے دکھایا گیا، تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے تو مسجد بنائی ہے، انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ اس خاتون نے کہا اس مسجد میں میں نے چپکے سے ایک اینٹ لگوا دی، جب یہ تعمیر ہو رہی تھی نا تو ایک اینٹ میں نے مسجد میں لگوا دی تھی۔ بادشاہ نے کہا پھر مبارک ہو کہ مجھے مکمل مسجد بنانے کا جو اجر ملا ہے، اللہ پاک نے صرف ایک اینٹ لگانے کا وہی مکمل اجر عطا۔ بادشاہ کو بھی محل مل گیا، ایک اینٹ لگانے والی کو بھی محل۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ نیت کے بھی سودے ہوتے ہیں، یہ خالص پن کے بھی سودے ہوتے ہیں، یہ بندے کے مخلص پن کے بھی سودے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں جب یہ 2 منزلیں تعمیر ہوئی ہیں، کون تھا کوئی آ کے 100 روپے میں دے گیا تھا، کسی نے 500 بھی دیا تھا، کسی نے 2 لاکھ کا وعدہ کر کے 2000 20,000 دیے ہیں،
اس طرح کے ایسے واقعات بھی ہوئے تھے اور قربان میں ایسے لوگ بھی تھے خدا کی قسم آج تک میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں وہ دیکھ رہے نہیں انہیں بلایا کرتا کتنے کام ہے کتنا ٹھیکہ ہے میں 6 لاکھ ہے یہ 2 لاکھ میرے 20 بار لکشمی چوک تک آ رہے کھانا اکٹھے کھا لیا میں یار آ جاؤ دیکھ تو لو کہتے ساڑھے اتنے نہیں قبول ہوگا جیسے نیت کا تو بات سودے نیت کی ہوتی ہے نیتوں کے سودے ہوتے ہیں جیسے نیت ویسے برا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے تو فرمایا حدیث پاک میں آقا رسول اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا اس حدیث پاک کی صداقت آپ اپنے مشاہدے سے کر سکتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا شخص آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے مسجد بنوائی ہو اور وہ دیوالیہ ہو گیا ہو کبھی سنا ہے ہر اس نے مسجد اللہ کا تعمیر کروایا اور وہ دیوالیہ ہو گیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا سود لینے والے جوا کرنے والے کاروباری لوگ فیکٹریوں کے دیوالیہ ہوتے دیکھے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں فیکٹری کے مالکان دیوالیہ ہوتے ہیں بڑے بڑے تاجر دیوالیہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو اپنے گھر بناتے رہے مگر جنہوں نے اللہ کا گھر کبھی بنایا تھا غیر کی دنیا تک کبھی دیوالیہ نہیں اللہ انہیں ان کے ہاں کبھی نہیں آنے دیتا اللہ کو فکر ہوتی ہے ان کی کہ انہوں نے میرا گھر بنا رکھا ہے جنت میں بھی محل بنا رکھا ہے اور دنیا میں بھی عزتیں بھی دیتا ہے روزی بھی دیتا ہے تو پھر عبداللہ بن عباس سے کرتے ہیں آقا دو جماعت صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص حضور نے فرمایا جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کی مقدار کے مطابق مسجد بنا لی یا مسجد کی تعمیر میں پرندے کے گھونسلے کی مقدار کے برابر بھی حصہ ڈال دیا کیا دیا اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا سبحان اللہ اب اس میں ایک حدیث پہلے سنا چکا تھا اگلا حصہ ساتھ تھا میں نے وہ سنایا کہ تعمیر ہو رہی تھی آپ کی توفیق کتنی تھی 100 اینٹیں لے کے دیتی آپ کی توفیق 5 اینٹیں جتنی تھی آپ کی توفیق 1 بوری سیمنٹ جتنی تھی آپ کی توفیق 2000 روپے جتنی تھی تو آپ نے اتنا حصہ ملا دیا اللہ پاک کے یہ بھی اس کا ثواب بھی پورا ایک باہر ملے گا جنت کے اندر کیونکہ اللہ پاک کے گھر کی توفیق میں آپ نے حصہ لیا علماء کہتے ہیں 3 کام ایسے ہیں جن میں بندے کے لیے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے ایک وہ شخص جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اللہ پاک فرماتا ہے اب اس بندے کو بچانا مجھ پر لازم ہو گیا پکی سچی توبہ کرے اور پھر دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا کے بھی رکھنا توفیق مجھے دینا کہ بچ کے رہو اللہ پہ لازم ہے اللہ اس کو بچاتا ہے دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بچی کے نکاح کی تاریخ رکھتے ہیں بیٹی کے نکاح کی تاریخ رکھ دے اور ذرا بھی اسباب نہ ہو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا ہمیشہ بیٹی اپنے گھر سے عزت کے ساتھ ہو جاتی تو آپ نے بات کری آپ ایک بات سمجھیں کہ بیٹی کے رشتے کی تاریخ رکھ دی اور اللہ بچ تو کوئی کمی نہیں رہے گی اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو مسجد بنانے کی نیت کر لے مسجد کو بنانے کی نیت کر لے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ناکام نہیں کرتے اور ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ مسجد بن جاتی ہے آپ کے سامنے یہ مسجد بنی یہ لوگ حصہ لیا تھا اللہ قبول کرنے والا کرے تو آگے فرمایا مسجد بنانا آسان کام ہے مگر یاد رکھنا مسجد آباد کرنا بڑا مشکل ہے بنا لینا بڑا آسان ہے آباد کرنا بڑا مشکل ہے اس بات میں آتا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے یعنی وہ جو مسجد کو زیادہ ٹائم دے وہ قیامت کے دن عرش معلیٰ کا سایہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا اس کو اللہ کے عرش الہی کا سایہ نصیب ایک مقام پر آ کر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میکھیں ہوتی ہیں مسجد کے پیر میکھیں ہوتی ہیں انہیں جب بھی تلاش کیا جائے وہ مسجد میں ملتے ہیں بس یہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں نہ آ سکیں اللہ پاک ان کی تیمارداری اور بیمار پرسی کے دن فرشتوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیتا ہے ہمارا حال کیا ہے ہمارے دل چوکوں پہ ہمارے دل دوستوں پہ لگتے ہیں یاریوں پہ لگتے ہیں یعنی اور جگہوں پہ لگتے ہیں مسجد میں بڑی مشکل سے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے نکلنے کے چکر میں
بڑے کام شیطان یاد کروا رہا ہوتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، بلکہ نماز میں کام یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دو خاصے کہتے ہیں جو بات ادھر ادھر یاد ہے بس نماز میں یاد آ رہی ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر مسجد کو زیادہ ٹائم کون دے گا؟ شریعت کا حکم ہے کہ بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، لیکن مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ، اس کو الٹ کرنا ہوگا۔ آج ہماری صورت برعکس ہوتی ہے، ہم بازار میں جلدی جاتے ہیں دیر سے واپس آتے ہیں، اور مسجد میں دیر سے جاتے ہیں سب سے پہلے نکلنے کے چکر میں۔ کتنے لوگ ہیں سلام پھرتا ہے دعائیں نہیں مانگتے، دعائیں مانگنے کو آ رہے ہیں، چلے چلے جوتا میں آگے جا رہے ہیں، ساری رات جا کر اور پھر آ کر اسلام نے فرمایا کہ مومن مسجد میں یوں خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔ مومن مسجد میں ایسی خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں یوں پریشان رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات آ کر اس والے بتا۔ اب میں آپ ہم سب جو ہے اپنا خود ہی موازنہ کر سکتے ہیں، کیوں جی؟ میں آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ مسجد میں آتا ہوں، مجھے دل لگتا ہے مسجد میں یہ نکلنے کی فکر ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ 10-4 بندے آپ بیٹھ جائیں اور گپے شپے لگ رہی ہیں، کوئی چوک والا ماحول ادھر بنا رہی ہے، اس کو دل لگانا نہیں کہتے۔ وہ دل لگانا کیا ہوتا ہے؟ سجدے کرنا، ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی یاد میں مست رہنا، یہ دل لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 4-6 دوست اکٹھے ہو گئے گپے شپے لگ رہی ہیں، کسی نماز کا ٹائم ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے جنتی ہو جائیں گے۔ ہم تو کوئی چوک والا جو ماحول تھا وہ چوک مسجد بنا رہی ہے، چوک بن کے یہ کیا ہے کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو جائے گا، گناہ۔ مسجد اس لیے ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی یاد میں مست رہنا ہے، ہر وقت اسے ذکر میں مست رہنا ہے، یہ مسجد اس لیے کوئی بھی اللہ کا کام۔ اور فرمایا ایک روایت میں بندہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ قربان جائے مالک تیرے خزانوں پر ہے، اتنے کھلے خزانے۔ اور پھر فرمایا کہ تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو زیادہ ٹائم دینا، یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر عرش الہی کا سایہ بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں راہب بننے کی اجازت ہے۔ راہب پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو جنگلوں کو نکل جاتے ہیں، جو اپنا خاص عبادت خانہ بنا لیتے ہیں اور اسی میں عبادت کرتے رہتے ہیں، آبادی کو چھوڑ جاتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں میں آتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ پہلے ہی کام ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ راہب کو یہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور راہب بن کی عبادت کریں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا نہیں، تم دنیا کے معاملات کی ادا کرتے رہو، صرف کچھ دیر مسجد میں جا کر مسجد کا انتظار کر دیا کرو، مسجد میں نماز کا تھوڑی دیر کی چلے جایا کرو جلدی، اور تھوڑی دیر بعد نکل جائے کرو، دوسری نماز کا تھوڑا سا انتظار کر دیا کرو۔ بس یہ انتظار کرنا اللہ پاک تمہیں رحمانی کا انتظار کرنا۔ جنگلوں میں جا کے جو اکیلے عبادت کرتی ہے بس یہی جگہ تھوڑا سا کر لو کہ اللہ کی گھر چل لو کہ بیٹھ کے اللہ اس کی رحمانی۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھنے کی حالت ہے، ٹی وی کے سامنے لوگ 4-4-5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، جی نئی خبروں کا انتظار کرتے رہیں گے، نئی خبروں کا انتظار کرتے رہیں گے، لیکن مسجد میں جی وہ اللہ یاد میں تھوڑی سی لگی ہو جائے اس میں بھی پورے پانے شام سے ہی پتہ لگتا ہے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ حالانکہ جہاں وقت زیادہ گزارنا چاہیے تھا وہاں نہیں گزار رہے، جہاں نہیں گزارنا چاہیے تھا وہاں زیادہ گزار رہے۔ اب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کون سا وہ عمل ہے یا ایسی حرکت ہے یا کون سی وہ چیز ہے یا کون سا وہ بادشاہ ہے جو تمہیں مسجد میں یا کسی کو مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ علماء نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کسی مزدور نے کہا، مزدور سے کسی نے کہا کہ یہ مچھلی ہے اسے میرے گھر پہنچا دینا۔ مزدور سے کسی نے کہا کہ مچھلی میرے گھر پہنچا دینا۔ مزدور نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں پھر لے جاتا ہوں، نماز پڑھ کے لے جاتا ہوں۔ مزدور نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا اور وہ شخص جو جس کی مچھلی تھی وہ ایک بار کھڑا ہے مسجد میں۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، منتظر رہا، کافی دیر ہو گئی، مزدور باہر نہ آیا تو مچھلی باہر نے مزدور کو آواز دی اور آواز دے کے کہا بہت دیر ہو گئی تم باہر کیوں نہیں آتے؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
پھر اس چلا کر اس نے کہا تمہیں باہر کون نہیں آنے دیتا؟ جب حضور نے 2-3 بار یہ بات سنی تو مزدور نے اندر سے جواب دیا کہ جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، جو آپ کو اندر نہیں آنے کی توفیق دے رہا وہ مجھے باہر آنے کی توفیق دے رہا۔ یاد رکھنا جب اذان کے لیے کان آپ کے منتظر ہوں گے تو نماز کے لیے قدم اٹھ جائے گا۔ آپ سمجھ نہیں پاتے؟ اذان کے لیے کان ترس رہے ہوں گے کب اذان آئے گی تو خدا کی قسم نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو۔ اگر اذان کی قدر کوئی نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، یاد ہی کوئی نہیں کون سی اب اذان ہوئی ہے، وہ بھی رہی ہے تو کمپٹیشن پہ لا کے نوجوان سے بات کر نوجوانوں سے کہاں توفیق ملی ہے مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھنے کی یا نماز کو اہمیت دیتے تبھی پھر نماز ضائع ہوتی ہے، پھر توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ پاک کو 3 آوازیں، 3 پسندیدہ آوازیں اللہ پاک کی یہ ہیں کہ جس جگہ مسجد بنتی ہے قریب کی آبادی کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں یہ باتیں کہا علاقے کی آبادی کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا حاجی جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اور فرمایا جس بستی میں مؤذن جب اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے اذان دیتا ہے اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس اذان کو ہم سنا کرتے تھے، یہ اذان اصل میں مؤذن نہیں دے رہا ہوتا، یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ کبھی سرکتما پڑھ کے دیکھیں اور آج جو صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی ہو چکی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ پہلے تو گھر گھر فلمیں اور ڈرامے اور یہ لوگ تھا جو گھر میں فلم ڈرامہ دیکھتے، اب ہر جگہ میں موبائل ہے، وہ جہاں بھی بیٹھے جو مرضی لگا جیسی مرضی فلم لگا دے جو مرضی لگائے، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ بات رہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ہم سب کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک مؤذنوں کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کی گردن دوسروں سے اونچی ہوگی، گردنیں جو ہوگی دوسرے لوگوں سے اونچی ہوں گی۔ یہ اس کا اعزاز اس لیے ہوگا کہ اس نے اللہ کا نام دنیا میں بلند کیا، اللہ کا نام دنیا میں ہمیشہ بلند کرتا رہا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، امام آگے ہوں گے مؤذن پیچھے ہوں گے، درمیان میں مسجد ہوگی اور وہ ہانک کر لا رہے ہوں گے قیامت کا دن۔ جیسے جانور کو ہانک پلاتے قربانی میں آپ لے کے آتے ہیں جانور، کسی نے کو بڑے والا کو پیچھے تک لا رہے ہیں، اسی طرح قیامت مسجد کا ہی حال ہوگا کہ مؤذن آگے سے قائم رہے ہوں گے اور جو امام آگے سے چلا رہے ہوں گے مؤذن پیچھے سے کھڑے رہا ہے، اور مسجد کو لے کے اللہ کے گھر کو لے کے قیامت والے دن یا اللہ یہ وہ مسجد تھی جب تیرے نام کا ہم بلاوا بھی دیتے تھے لوگوں کو بلاتے یا ورنہ بے شمار میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے، میں مثال ہوں تو کہہ بھی رہا تھا ابھی گاؤں والوں سے بھی ڈیٹ پہلے کہ جو گاڑی ہے نا 4 کروڑ کی، یہ دیکھیں نا کتنی ہے گاڑی 4 کروڑ کی لوگ لے لیتے ہیں، مثال ہے، اور ڈرائیور کا رکھتے ہیں تو 12,000 کا، گاڑی 10 کروڑ کی ہے ڈرائیور 15,000، گاڑی 10 کروڑ کی ہے ڈرائیور 20,000۔ مجھے بتایا پھر کیا وہ حکم آ کے دے گا یا آپ نے یہ بھی کرے گا؟ یہ 20,000 بڑھ رہے ہیں تو روز ہزارہ رکھا گزرنے ہیں ہمارا کب جانے ہیں، کب تک گزارے گا مالک؟ یہ یاد رکھیں گزارا آج اس قوم کا نتیجہ یہ ہے، مسجدیں خوبصورت بن گئی، عالیشان بن گئی، مسجدوں میں لاکھوں لگ رہے ہیں، کروڑوں لگا رہے ہیں، اور مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں، جو مؤذن ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، وہ پھر غریب کے غریب ہیں۔ میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ دائیں بائیں کی مسجد کو پتہ کر لیں، کسی کی 12,000 تنخواہ ہے، کسی مسجد والے کے 18,000 ہے، کسی کی 16,000 ہے، کسی کی 15,000 ہے، اور وہ جو بڑے بڑے کمیٹیوں کے ممبر بنے ہوتے ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی خزانچی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، علماء کرام جامعہ میں اس طرح مدارس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی فرعون کی کمیٹی، وہ جو لوگ فرعون بنے ہوتے ہیں جن کو گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا، عزت کوئی نہیں کرتا، وہ امام کے اوپر بدمعاش اور گنڈے بنے ہوتے ہیں، خطیب کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، خطیب سے کہتے ہیں یہ بات تمہیں نہیں کرنی ممبر پہ، یہ کرنی ہے، میں آپ کو سچی باتیں کر رہا ہوں۔ خطیب اپنی مرضی کا موضوع کوئی نہیں رکھ سکتا، وہ جو صدر ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر موضوع نہیں رکھ سکتا، میں خود قانون سے آنکھوں سے گواہ ہوں۔ مجھے بتائیں مسجد عالیشان ہے، کروڑوں روپے کی بنی ہے، اور اس کو چلانے والے کی تنخواہ کتنی ہے کہ آپ کے بچوں کا دودھ اور بجلی کے بل اس سے زیادہ آتا ہے۔ خدا کی قسم میں حرام، یہ 7 مسجد
गुजारे मदीना। कारी बिलाल सब यहाँ पे होते थे। मुझे उन्होंने कहा कारी साहब रोने लग गए थे, मेरे आंख में आंसू भी आ गए। कहने लगा मेरे 10 एकड़ जमीन है पीछे, मेरे माँ बाप ने मुझे हाफिज बनाया, मैंने दरसे नामे कुछ चंद साल पढ़े, मगर ऐसी गुर्बत थी, हम घर में इतने पैसे नहीं थे, अपनी जमीन में कुछ बीज थे। तो मैं लाहौर में पढ़ते पढ़ते मस्जिद में मैं बन गया, इमाम बन गया। ये हाल है कि 8,000 के 9,000 का खाना है और बासों वाले बाजार के साथ गली के अंदर 8-9,000 का किराए के मकान है। कहने लगा 10 को गुजारा नहीं करना। कहने यार आप बातें करते हो, तुम खानियां ढूंढते हो, तुम ट्रेडिशनल ढूंढते हो, तुम मिलाते की रोटियां लेके जाते हो, तुम इसी तलाश में रहते हो। कहते बताओ हम क्या करें, कैसे पाले बच्चों को। ये मैं अल्लाह की कसम खा के मुसल्ला के रूप में बैठा हूँ। आज किधर है कारी बिलाल, मस्जिद छोड़ के चला गया। आज पिंड में जाके मस्जिद छोड़ के हाफिज भी पढ़ता है, आलिम दीन भी है, परचून की दुकान बना के चला। मुझे बताएं मालेदारों का क्या बनेगा, क्या जवाब देगी अल्लाह की बारगाह में कल, जिनके पास पैसा था और फिरौन बने रहे इस्तेमाल कर, और मस्जिद का इमाम ज़लील रुस्वा होके पेट में जाके परचून की दुकान बना के बैठा है। अगर वो आज मुसल्ला रसूल पे होता तो दीन सिखा रहा होता ना, दीन पढ़ा रहा होता ना। मगर क्या किया, लोग माल पे फिरौन बने रहे, अपने इमाम को भिखारी बना के रखा, नौकर बना के रखा, ममता बना के रखा। अब किसी मस्जिद, आप उसी मस्जिद का हाथ देख लें, तो यार 15,000 था, 15,000 का गुजारा है, ये चले खावा में रोटी खाऊंगा मस्जिद सारे में खा रहे होते, मैं खूब गवाह मांगू दे। इन्हें की बात आप करते हैं, कोई एक रात मस्जिद वाला है मैं देखता हूँ जो कुछ आ है, 25,000 का 25,000 तनख्वाह बनती है, इमाम खतीब की 24 घंटे ड्यूटी देने वाला होता है। याद रखना, ये सारे हिसाब देने पड़ेंगे, तो गलतफहमी का शिकार न रहे कि हम ये हैं वो हैं। मस्जिद का इमाम हो, खतीब, आप इस्लाम क्या फरमा रहे हैं, मैंने कल भी कहा, मैंने पिछले दिनों भी कहा, फकत बुग़्ज़ रखने से आपको ईमान की सलामती नसीब नहीं होगी। आज अगर अल्लाह ने आपको माल दे रखा है तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कदम मस्जिद का आगे बढ़ान तो बेटा देवा हैं, मस्जिद गिरे तो मैं बढ़ान की सरवा, और जो मस्जिद को चलाने वाले होते हैं तुम्हारे बंदों के लोग, उनका ख्याल नहीं करना। उन्हें हमेशा यही समझते रहते हो कि बस ये मोबाइल से आए हुए हैं, चले जाएंगे तो मौलवी हैं, ये तो हमारे इलाके के लोग ही हैं, यही समझते रहना हमेशा। वो तुम्हारे जनाजे पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे निकाह पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी कुर्बानियां उठा रहे हैं, तुम्हारे खत्म पढ़ रहे हैं, तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, और हदीस के अंदर आप 11 साल पढ़ के देखें, 9 साल का कोर्स हुआ दर्स नामी का पढ़ के देखें, जामिया नईमिया, जामिया निज़ामिया, नाज़िल कुरान, आपको पहले दिन से एक सबक मिलना शुरू होता है और 11 साल बाद एक सबक मिलता है। वो क्या होता है, हर उस्ताद के पास समझाता है क्लास में, बेटा जब भी दुआ मांगना मुखलिस होकर मांगना, मेरा बेटा जब भी नमाज पढ़ाना लोगों को, दुआ मांगना तो दिल से मांगना, मुखलिस होकर मांगना, क्योंकि अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगा दी है। उन्हें कभी ये नहीं सबक दिया कि तुझे तनख्वाह छोड़ दे तो बस से छोड़ के लगा जाना, तुझे कोई मुंह ना लगाए तो यूं कर देना, वो ये सबक नहीं देते। कहते नहीं बेटा सब्र करना, बर्दाश्त करते रहना, बर्दाश्त करते रहना, लेकिन क्या करना, दुआएं हमेशा खालिस मन के साथ मांगना। आज इस कौम का नतीजा ये है, आज क्यों परेशानियां हैं, क्यों घरों में दंगे फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, छोटे बड़ों को मार रहे हैं, बड़े छोटों को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिन रात 10 गोलियां खा के लोगों को नींद नहीं आती, घरों के सुकून बर्बाद हो गए, दुआएं लंबी लंबी मांगी जा रही है, सब कोई नहीं हो रहा। ये क्यों है? इसलिए है कि जिसके पीछे तुम नमाजें पढ़ते हो। मैं अपनी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ग्वाल मंडी की 35 मौलवी गोलदारा बना के मीटिंग में बैठते हैं, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, एक बंदे का हम लोग सुनते बैठते, खुदा की कसम मैं कलमा पढ़ सकता हूँ। वो कहते हैं ये गाड़ी में वो बंदा है जो हम सबसे ज्यादा खुशहाल है। क्या कहते हैं वो? मुझे वो खुशहाल मानते हैं। क्यों? तो यार तेरे को लॉस्पेरिया में देखने आपको यार तो काम से लगा रहना, सामने काम ही कोई नहीं आता हैं, तू छोटा मोटा काम को लगा ही रहता है ना, अपना गुजारा चला रहा होता है, मैंने सामने काम में सिर्फ मजबूर आ, वही घूम घुमा के मल्ला, वही 12-14 हजार, उधर को मरेगा तो कुर्बानी, कोई कपड़ों का सूट भी आ जाएगा तीसरे पे, रोटी भी फिर आपके पास फेंकते रहेंगे हर रोज। जब खुदा के बंदो, आपका इमाम इतना मजबूर हो चुका हो कि तुम्हारे किसी के मरने का इंतजार करे, कोई मरेगा तो फिर रोटी इसको भेजोगे, कोई मरेगा चलीसे पे फिर कपड़ों का सूट दोगे हैं? उस वक्त अंदाजा होगा कि आज हमारा बढ़ गया 40वां है, आज मौलवी साहब को कपड़े फट गए होंगे, अब इसको चाहिए, अब इसको दो सूट। ऐसे जन्नतें नहीं मिलती, ऐसे अल्लाह की रज़ा नहीं मिला करती। छोड़ दे उसमें दुनिया, दीन की तरफ आ जाए तो दीन तुम्हें क्या कह रहा है। अगर मैं मिसाल दे दूं ना हिंदुओं की,
جا کے دیکھیے انڈیا میں ہندوؤں کے جو بڑے بڑے کمینے ہیں کتنے خوشحال ہیں کچھ لیتے تو تمہارا سچا نہیں ہے تم اللہ وحدہ شریک کو ماننے والے ہو تو ہیں تمہارا قرآن تمہارے پاس تمہارا نبی علیہ السلام تمہارے پاس تمہارے دین اسلام تمہارے پاس اور حال یہ ہے کہ تم نے دین اسلام کے اوپر سے کچھ ڈال دیا مسجد کے امام خطیب کے اوپر سے کچھ ڈال دیا قدر ہی کوئی نہیں اور پھر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حقارت کی نگاہ سے عجیب بات ہے دوستو یاد رکھنا یہ سجدے یہ نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی اللہ پاک کو مخلوق بڑی پیاری ہے اللہ پاک کو بنی اسرائیل کی عورت ناچنے گانے والی تھی ہیں کتے کو یا بلی کو اس نے پیاسے دیکھا تو اس نے دیکھا اس کے منہ میں قدر پانی ڈالوں تو بچ جائے گا وہ بھاگی کنویں پہ پہنچی برتن دھوئی جوتا اتارا اس کو لٹکایا اس میں چند قطرے پانی آیا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیا میں جو ہی ڈالا تو باؤن بیٹھا چل پڑا اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں فوراً اس عورت کو موت دے دو تو جنت میں ڈال اللہ کو مخلوق دے دیا ادھر کتے کی قدر ہو گئی تو اللہ نے جنت عطا کر پھر امام کی قدر کرو خطیب کی قدر کرو ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھ یہ ساتھ والی کالی زبر اس کا نام اتنا پریشان ہوا کہتا دکان بنا کے بیٹھا پھر بھی لوگ نہیں کینے دے رہے پھر لوگ گاڑی پر نکل کس میں نے پیسے لائے تو جو صفت نہیں ہوتی وہ یہ سنی ہے تو مسلمان نا پھر اندرمان شاہ اور مالی کتنے بیچارے نئے کتنے لڑکے آئے 4,000 میں 3500 رہائش نہیں ملتی جنہیں پاس کے رہتے ہوتے یہ بات آپ کی مسجد کا حال دیکھ رہی نیب رکھتا ہوں 7,000 پہلے 10,000 کا تھا اب میں نے اس سے بھی حالات خراب ہو گیا میں نے 7,000 مجھے چلا کے چھڑ کے نہیں سوتے رہے کھانے کھلا چھوٹا بھائی کے خدمت کر 7,000 10,000 پہ تھا پیپر دینے گیا اس کو مجھے پتا چلا 16,000 کی جگہ گھوما رابطے بھی تھے والے بھی تھے واپس آؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا تو یاد رکھنا دوستو پھر کدھر کی امیدیں رکھی ہیں پھر دعائیں ہیں پھر کیا ہے پھر گندے پانی ملے گا نا وضو کرنے کے لیے پھر گٹر والے پانی آئے گا نا وائٹ ٹینکیوں میں اس سے بڑی کوئی سزا ہوگی کہ وضو کر رہے ہیں اور وہ آ گئی گٹر کی اس گٹر کی جو ہم نے بہایا ہوگا وہ واپس آ کے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی افسوس کہ دل سخت ہو گئے لوگ سمجھنے کو بھی تیار نہیں لوگ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہم لوگ ہمیں فکر اور غور نہیں ہے اور یہ ادھر نہیں ہے ہر جگہ یہ حال ہوا پڑا ہے اس بچے کا جا کے آپ پڑتال کرتے ہیں کوئی چند ہوں گے 100 میں سے انگلیوں سے گنے جائیں جو سکھی ہوں گے اور سارے پریشان بھی ہیں پھر مسجد میں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹھیکیدار انہیں پھر جینے بھی نہیں دیتے آرڈر چلاتے ہیں حکم کرتے ہیں میں رات ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ مسجد میں خطیب کیا واقعہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑی عمر کے اس کا انٹرویو لینے کے بچے تجھے آئے کیوں پڑھاؤ گے نماز کہا جی تجھے شروع کرو انٹرویو لو آپ یہ سمجھ رہے اب وہ انٹرویو لیتے گئے پڑھا لکھا بتا تھا جواب دیتا رہا حالانکہ 4 ان پڑھ تھے جب چپ کر گیا نا تھک ہار گئے اس نے پھر پہلے بنے قاری صاحب نے کر لیا راوت صاحب جو آپ سے انٹرویو لے رہے تھے ذرا نماز کی نیت تو سناؤ اس کو نماز کی نیت نہیں دوسرے سے کہا نماز جنازہ کی دعائیں سنا لو اس کو نہیں تیسری طرح غسل کرنے کا طریقہ بتاؤ غسل کے فرق کتنے اس کو نہیں ہے کون مسجد کا صدر ہے کوئی سیکرٹری ہے کوئی خزانچی ہے کوئی فلانا ہے کوئی ٹھیکدار کوئی ٹھیکیدار یاد رکھنا اللہ کے گھروں کے جب ایسے دنیا دار ٹھیکیدار بن جائیں گے اس گھر سے پھر کیا دعائیں قبول ہونی ہے کیا عبادت قبول ہونی ہے اس گھر میں ویران ہی ہونا ہے تو کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے اللہ کے گھر سے پیار کیا کریں اللہ کے گھر سے جو پیار کرتا ہے آپ کام فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے جو بندہ اللہ کے گھر سے پیار اللہ کے گھر سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسجد ہی مسجد ہے بس اس میں مسجد کا امام بھی ہے اس میں خطیب بھی ہے اس میں ڈیڈ بھی ہے اس میں مسجد کا خادم بھی ہے وہ بھی میرے آپ کے سر کا تاج ہے کیوں کہ اللہ کے گھر کا خادم ہے بھائی کس کے گھر کا خادم ہے اللہ کے گھر کا خادم ہے اس کو 23 کی روٹی کے نہ رکھیں اس نے 23 آئے گا تو مرے گا تو پھر روٹی دے گی جمعرات آئے گی تو پھر روٹی بھیجیں گے جب وہ مرے گا تو پھر ہر روز ایک روٹی اتنا سارا بیٹا کریں گے سبحان اللہ قربان جو ہے آپ کی میری آپ کی سوچ عجیب بات نہیں عجیب سوچ نہیں پھر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں مشکل لوگ ہیں اس ماحول میں بیٹھے ہیں ہمیں سوچ کیا دوستوں
یہ ایک ایسا موضوع ہے بہت لمبا تفسیر والا موضوع ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام آج تک کوئی نہیں جانتا. بڑی آپ کو علمی بات بتا رہا ہوں، کسی نے نہیں بتائی. بلال حبشی وہ شخصیت ہیں کہ جو اذان دیتے تھے اور آقا علیہ السلام کے عاشق تھے. ان کی والدہ کا نام آج تک کوئی نہیں، وہ نوارث تھے، نہیں کسی کے غلام بن گئے. غریب کا بارے میں ہمیشہ غلام نوکر ہی بنا، غلام تھے. ادھر اسلام کی بات ہوئی، انہیں خبر ملی، انہیں فوراً اسلام قبول کر لیا. جو بھی اس کے وہ کمینے تھے، مشرک تھے، اللہ کا بیڑا گرک کرے. جو اس کے آقا بنے ہوئے تھے، جنہوں نے خریدا تھا، وہ صلاحیں دیتے تھے. آپ کو سارا پتہ ہے، ذرا پٹی ریتا پہ ڈالتے، قتل کرتے، ساری باتیں کوئی وقت نہیں. اب یہ سارا کچھ ایک طرف ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، خرید سے دار کر دیے گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ نے اذان دینے شروع کی. اسی واقعہ بیان نہیں، یہ عشق اور محبت کا کہ آپ کے خاندان کی تفصیل ہی کسی کو آج تک نہیں پتا. یہ اتنے کسی چھوٹے خاندان کے تھے، غریب خاندان کے تھے، لاوارث خاندان کے تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک معمولی درجے کے غلام تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے اور زندگی گزارنے لگے. مقام یہ ہو گیا کہ جو حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ پاک نے معزز بنا. آقا علیہ السلام کے صدقے سے معزز بن گئے. تو انہیں اللہ کا نام بلند کرنے پر خانہ کعبہ کی شریف کی چھت پر بٹھایا گیا. میں بولا کچھ پیچھے واقعہ نہیں جا کر وقت نہیں کافی. جب کعبۃ اللہ مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام بلال کدھر ہے؟ بلال جی یا رسول اللہ حاضر. بھائی صاحب کدھر جاؤ؟ کر کے جی یا رسول اللہ بیدان پڑھو. ان کا منہ کدھر کرو؟ بھائی ادھر تھا تو منہ کعبے کو کرتا تھا، اب کدھر کرو؟ حضور نے فرمایا میری طرف کرو. عاشقوں نے کہا لوگوں کعبے کی طرف منہ کرے گا، بلال کو نہ پڑے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، منہ حضور کی طرف کیا ہوا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ رمضان پڑھ رہے ہیں. فرمایا بلال کی راہ جب حضور تشریف لے گئے جنت میں، آگے آگے کسی کو چلتے دیکھا تیز تیز قدموں کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ کہنے لگے بلال ہے جو اذان دیا. کہاں غریب خاندان، چھوٹا خاندان، حبشی غلام، اور کہاں اذان دینے کے بعد جنت میں آگے کے قدم کے بعد اللہ پاک کی کھالے میرے باپو جو تیرا ہو جاتا ہے وہ نشان کی ہو. اس نے یہ نہیں دیکھتے غریب خاندان کا ہے، یہ پیٹو ہے، یہ پنڈ سے آیا، یہ آپ سے آیا، کبھی کس کا بچہ ہے، یہ مزدور کا بیٹا. یہ نہیں دیکھا جاتا. محبوب جو تیرا ہو گیا وہی تیرا ہو گیا، اور جو تیرا ہو گیا وہی جنت کا مالک ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آقا یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے جو چلتے تو فرش پر ہیں مگر ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. کیا سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے بلال کے بارے میں کہ آپ چلتے تو عرش پر تھے، فرش پر تھے، آپ کے قدموں کی آواز عرش پر آیا. میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے. آج لوگ اذان دینے والوں کو فقیر سمجھتے ہیں، جیسے کیسا زمانہ. پھر کہتے ہیں یا اللہ کا کا یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ کا دے. کبھی نہیں ہوگا بھائی. جو اپنے زاویے بدلنے ہوں، سوچ کے زاویے بدلنے، اپنے سوچ کی معیار کو بدلنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میرا معیار کیا ہے مسلمان کا. میں ایمان والا ہوں، میرے ایمان کا معیار کیا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بلے میں اذان دینے والا شخص جو مؤذن ہے، پتہ نہیں اس نے دال بھی پتہ نہیں کھائی کہ نہیں کھائی، میں بہت پکا رہا ہوں. تو پھر جا کے کہوں گا دعا کر لگی میرے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نظام عدل قائم کرنا ہوگا اپنے مسلمانی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. اللہ پاک ہمیں اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو آباد کرنے، روشن کرنے اور آباد کرنے والوں کا ساتھ دینے کی نہیں وہ ہے. میں نے یہ بتایا کہ بلال وہ شخصیت ہیں جن کی ماتا کا نام آج جانتے ہیں، جن کی خاندان کو پوری تفصیل جانتا ہی نہیں. اس سے پتہ نہیں چلا کہ جتنے بھی جانے لاوارث تھے، غریب خاندان کے تھے، جو خاندان نامعلوم ہو گئے. بڑا خاندان ہوتا نا، بڑا کاروباری خاندان ہوتا، ان کے شام جاتا ہوتا تو آج ہاں سب جانتے ہوتے قریب میں آیا. اتنا غریب گھر سے نکلنے والا شخص حضور کا غلام ہو گیا اور ہمارا وہ امام، حضور کا غلام بن گیا، ہمارا وہ امام بن گیا. کون؟ بلال حبشی.
اللہ ان کی سب کی ہماری حافظ کرے. اللہم